پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنیخیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ اب ہمیں اپنے بارے میں اور انوار کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا شہروز صاحب، نوید نے اسے یاد دلایا۔ میں جانتا ہوں نوید، لیکن ہماری ہر ترکیب، ہر حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ کشتی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اگر ہم کشتی حاصل کر لیں تو پھر سفر کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ لڑکی کی غیر موجودگی میں راستہ تلاش کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ بیچ میں کھائی بھی موجود ہے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ لڑکی پر کیا گزری؟ نوید نے پوچھا۔ نہیں۔ کیا اسے اغوا کیا گیا ہے؟ نوید اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے وہ خود فرار ہو گئی ہے۔ اس بار نوید نے ہنکارا بھرا۔ ویسے بھی یہ معلوم کیے بغیر یہاں سے چلنا مناسب نہیں ہوگا کہ کپتان زندہ ہے کہ مر گیا۔ چند لمحوں تک شہروز یوں ہی خلا میں گھورتا رہا۔ اسے یہ سب ناممکن سا لگ رہا تھا، خواب جیسا۔ ساتھی مر چکے تھے، ممکن ہے انہیں بھی کھا لیا گیا ہو۔ منوچہر اور شینا لاپتہ تھے۔ شہروز کے سر میں درد ہونے لگا۔ وہ اس کے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ نوید، میں 2 گھنٹے سے زیادہ آرام نہیں کروں گا۔ تم وقت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہو، لہذا ٹھیک 2 بجے بعد مجھے اٹھا دینا۔ بہت بہتر جناب، اور خیال رکھنا شاہور مسلح ہے اور وہ اس طرف پھر آ سکتا ہے۔ شہروز نے اسے خبردار کیا۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا۔ وہ لیٹ گیا اور سیدھا ہاتھ پستول پر رکھ کر سو گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک ہی نوید کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا اور وہ کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کسی کے قدموں کی آہٹ تھی، سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً گرے ہوئے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے بھری ہوئی بندوق سیدھی کی۔ انوار اور شہروز کی طرف دیکھا، وہ دونوں سو رہے تھے۔ پھر اسے کوئی متحرک سایہ نظر آیا۔ ممکن ہے شاور ہی ہو، نوید نے سوچا، لیکن جو ہی وہ متحرک سایہ زیادہ نظر آیا اسے یقین ہو گیا کہ وہ شاور نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائے کا بدن چاندنی میں چمک رہا تھا اور یہ تیل جسم پر لگانے کا نتیجہ تھا۔ کوئی جنگلی ہے، نوید نے زیر لب کہا اور لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ وہ پوری طرح تیار تھا۔ تبھی اچانک شینا سامنے آ گئی۔ وہ چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ لبلبی پر نوید کی انگلی کا دباؤ کم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کیا وہ شہروز کو آواز دے کر بیدار کرے یا انتظار کرے۔ ویسے وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو وہ لڑکی کو گولی مار دے گا اور اس طرح آواز سے شہروز از خود بیدار ہو جائے گا۔ شینا کچھ لے کر بھی آئی تھی۔ ایک رسی سے بندھی ہوئی کوئی چیز اس کے سینے پر جھول رہی تھی۔ یہ سبز ٹوکری تھی۔ نوید نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے محاصرے کی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ شینا نے آواز دی۔ وہ فوراً باہر نکل آیا اور اس پر نظر پڑتے ہی شینا حیرت زدہ رہ گئی۔ چلو، نوید نے بندوق سے شہروز کی طرف اشارہ کر کے شینا کو حکم دیا۔ جو ہی شینا کی نظریں محو خواب شہروز پر پڑی، اس کا خوف دور ہو گیا، لیکن کسی خوف کی بنا پر اس نے جھک کر شہروز کی سانسوں کی آواز سنی اور پھر سر ہلاتے ہوئے ٹوکری اتار دی۔ اس کے وجود کا احساس ہوتے ہی شہروز بیدار ہو گیا اور اس نے پستول سنبھالا مگر شینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سندل کی خوشبو کا احساس ہونے پر شہروز کو ایسا لگا جیسے شینا نے اس سے بے وفائی نہ کی ہو۔ روز، شینا نے نام لے کر اسے پھر لٹا دیا۔ اس وقت شہروز کو شینا کے دل کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی اور پھر نوید کو کچھ دور جانا پڑ گیا تھا۔ وہ 2 چاہنے والوں کے درمیان کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ نوید ان دونوں کو جگانے کے لیے آتا، شینا خود ہی بیدار ہو گئی۔ چاندنی اس کے بدن پر گر رہی تھی اور ہاتھی دانت کا وہ نیکلس اس روشنی میں چمک رہا تھا جس کو وہ پہنے ہوئے تھی۔ اگلی صبح شینا کو اپنے درمیان پا کر انوار کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اس وقت پھر سو گئی تھی اور شہروز چوکیدار کے فرائض انجام دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا شہروز تک گیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ بار بار شینا کا نام لے رہا تھا۔ شہروز مسکرا کر رہ گیا۔ ویسے لڑکی بہت ہمت والی ہے،
नवीद ने सर हिलाते हुए कहा, बास्केट भर कर पका हुआ खाना लाना वाकई बहुत हिम्मत की बात है। शीना के बेदार होने के बाद उन्होंने मिलकर शीना का लाया हुआ खाना खाया, जिसमें मछली के कतले और सुरूर बख्श मशरूब भी शामिल थे। फिर भी 4 रोज का खाना बच गया, जिसे शीना ने बड़े सलीके से केले के पत्तों में लपेटकर टोकरी में रख लिया। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो नवीद, शहरोज ने नवीद को उठते हुए और डकार लेते हुए देखकर कहा। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चला है कि हम उनका इसी खाने की तरह सफाई कर डालेंगे। इसके बाद नवीद और अनवार कैंप में दफन असलहे पर नजर डालने के लिए चले गए, तो शहरोज शीना के करीब बैठकर झील में तुगयानी और वहां तक कश्ती को लाने के बारे में सोचने लगा। इसके लिए एक बार फिर लकीरों का सहारा लिया। शीना ने एक लकीर खींचकर उसे बताया कि झील में रास्ता कहाँ से निकलता है। उसने जिस रास्ते की निशानदेही की थी वो शिमाल मगरिब में था। खतरनाक और तंग था, लेकिन शीना का ख्याल था कि कश्ती उस रास्ते से गुजर सकेगी। उसने लहरों के बारे में बड़ी जहानत से नक्शा खींचा। वो ये बताने की कामयाब कोशिश कर रही थी कि वहाँ इतना पानी है कि कश्ती चल सकती है, और रास्ता साहिल से इतना करीब है कि वो गुजरते हुए कैंप से सामान भी उठा सकते हैं। अभी दोपहर ना हुई थी कि वो मनोचहर की तलाश में निकल खड़े हुए। सूरज निस्फुल नहार पर न होने के बावजूद शदीद गर्मी थी और बेतहाशा पसीना आ रहा था। वो चौकस हालत में हथियार रखे हुए मोहतात अंदाज में चलते रहे। उन्हें यह भी अंदाजा था कि मुसल्लह शाहवर हमला करने के लिए कहीं आसपास हो सकता है। इसमें कोई शुबा न था कि उन्हें देखते ही वो हमला कर देगा। दोपहर तक वो जजीरे के मगरिबी हिस्से का निस्फ इलाका बूर कर चुके थे, लेकिन उन्हें मनोचहर का नाम और निशान तक नजर न आया। फिर अचानक ही बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते जल थल एक हो गए। भूरे रंग का पानी चादरों की तरह बहने लगा। आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। देखते ही देखते तूफान गुजरकर समंदर पर चला गया। सूरज फिर चमकने लगा और जमीन से गर्म गर्म भपके निकलने लगे। अब सिर्फ दरख्त ही उधार की ली हुई बारिश के कतरे गिरा रहे थे। वो पानी जो जमा हो गया था जल्द ही जमीन और कुदरती नालों में जज्ब हो गया, और परिंदे एक बार फिर चहचहाने लगे। उन्होंने बेशुमार वादियां खंगाल डाली, मगर मनोचहर नहीं मिला। लिहाजा मायूसी उन्हें घेरने लगी। आखिरकार सहपैर के वक्त शहरोज इस नतीजे पर पहुंचा कि मनोचहर को भी या तो कैदी बना लिया गया है या फिर वो मारा गया है। लगता तो ऐसा ही है, नवीद ने मुतफक्किर अंदाज में जवाब दिया। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि हमें शावर भी कहीं नजर नहीं आया। क्या वो उसे भी ले गए होंगे? मुमकिन है वो जानबूझकर हमारे सामने ना आया हो, शहरोज ने कुछ सोचते हुए कहा। शहरोज साहब, नवीद बहुत संजीदा लहजे में बोला, मैं कप्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। उसके बारे में कोई नामुनासिब बात नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जहनी कैफियत ऐसी थी कि वो खुद ही गांव में दाखिल होकर हथियार भी डाल सकते थे। शहरोज कुछ न बोला। इस बारे में भी कुछ कहना मुश्किल भी था और आसान भी। कुछ देर बाद उसने वापस चलने का ऐलान किया। मुमकिन है कि वो कैंप वापस पहुंच गया हो। नवीद ने चलते चलते एक नए ख्याल का इजहार किया। शहरोज भी यही सोचने लगा, लेकिन कैंप में कोई न था, ना ही ऐसे कोई आसार थे कि कोई यहाँ आया था। वो आराम किए बगैर गांव की तरफ रवाना हो गए। बारिश की वजह से सहल और आसान रास्ते मुश्किल हो गए थे। मक्खी और मच्छरों की तादाद अचानक बढ़ गई थी। बुलंद मकामात जो पहले खुश्क थे अब दलदल हो गए थे। वहाँ गड्ढे पड़ गए थे जिनकी वजह से सफ़र मुश्किल हो गया था। वक्त भी ज़्यादा लग रहा था। शहरोज को एहसास था अब दिन की रोशनी ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। वो उस पहाड़ी तक पहुँच गए थे जहाँ से शहरोज ने पहली बार गांव और कश्ती का जायज़ा लिया था। तुम शीना के साथ यहीं रहो, शहरोज ने अनवार से कहा और खुद नवीद को लेकर आगे बढ़ गया। झुटपुटे का वक्त शुरू हो चुका था, लेकिन उन्हें रेत पर बने हुए मकानात और नारियल के दरख्त नजर आ रहे थे। हाँ, सब कुछ नजर आ रहा था, बस कश्ती गायब थी। ओह, क्या वो चले गए? नवीद ने एक तवील सांस लेकर पूछा। हाँ, शहरोज कफे अफसोस मलने लगा। नवीद, तुम यहीं ठहरो, आसपास नजर रखो। मैं शीना के पास वापस जा रहा हूं। कोई चीज दिल में खुटक रही है। शीना से मुतालिक? नवीद ने पूछा। हाँ, मगर तुम्हें यह एहसास किस तरह हुआ? वो यहां आते हुए खौफजदा लग रही थी। हाँ, मुमकिन है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वो हमारी मनसूबाबंदी पर नजर रखे हुए थी। खुदा जाने, नवीद ने कहा, और शहरोज जवाब दिए बगैर तेजी से शीना के पास पहुंच गया।
شینا اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے پوری طرح سمجھاتا، وہ گھاس کا تنکا ہاتھ میں لے کر انگلیوں سے مسلنے لگی۔ اس کے اس رد عمل پر شہروز کو طیش آ گیا۔ اس کو اس وجہ سے بھی غصہ آ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہاں زیادہ اندھیرا ہو گیا، گاؤں سے جلی ہوئی لکڑیوں کی بو آ رہی تھی، اور جو ہی شینا کو اس بو کا احساس ہوا وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ انوار، تم نوید کے پاس جاؤ، شہروز نے غصیلے انداز میں حکم دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ لڑکی میری زبان یا میں اس کی بولی سمجھ پاتا۔ بات صرف ایک کشتی کی نہیں، کئی کشتیوں کی تھی جو سب کی سب غائب تھیں۔ پھر ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے گاؤں کی آبادی میں اچانک اضافہ ہو گیا اور یہ گاؤں والے بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ سب سوچ کر غصے سے بے حال ہو گیا۔ اس نے شینا کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ میں سمجھ گیا، وہ غرایا، میں سمجھ گیا کہ تمام کشتیاں کیسے ہٹا دی گئی ہیں۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ رہی ہے یا نہیں، وہ تو بس غصے میں بولے چلا جا رہا تھا۔ کالی چڑیل، تو نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہم ایک کشتی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے تمام کشتیاں چھپا دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شینا کے بال چھوڑ کر ایک تھپڑ بھی مارا۔ شینا نے حیرت زدہ انداز میں ایک چیخ تو ضرور ماری، لیکن خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اب میں یہ سمجھ چکا ہوں تو فرار ہونے کے بعد واپس کیوں آئی تھی، شہروز ہنکارا۔ تو نے فرار ہو کر انہیں ہمارے منصوبے کے بارے میں بتایا اور پھر کھانے کے بہانے واپس آ گئی۔ ایک اور تھپڑ شینا کے دائیں گال پر لگا، لیکن شینا نے اس بار بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ گھاس کا رس اب اس کی انگلیوں سے ٹپک رہا تھا۔ شہروز پستول نکال کر چند قدم پیچھے چلا گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ بہرحال کانپ رہا تھا، لیکن غصہ ختم ہو چکا تھا اور پستول بھاری لگ رہا تھا۔ لبلبی پر انگلی پہنچ گئی تھی۔ شینا نے سب کچھ دیکھا، لیکن بھاگنے کے بجائے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ نیم ہوا تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر اس کے دونوں ساتھی دوڑ کر آئیں گے، اور کیا وہ ان سے یہ کہے گا کہ اس نے شینا کو غداری کے الزام میں ہلاک کر دیا ہے؟ شینا نے انگلیوں سے گھاس جھٹک دی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر خاموش تھیں، اور یہ خاموش آنکھیں پستول پر جمی ہوئی تھیں۔ شہروز صاحب، اسے بہت دور سے انوار کی آواز سنائی دی۔ شہروز سوچنے لگا، انوار کی آمد سے قبل ہی شینا کو ختم کر دے اور پھر انوار کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے اسے نوید کو لانے کی خاطر واپس بھیج دے۔ شہروز صاحب، نوید کا کہنا کہ آپ، لیکن اسی لمحے اس کی نظریں پستول اور شینا پر پڑ گئیں۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انوار نے بوکھلا کر چھلانگ لگائی اور اس کے اس ہاتھ کو جھٹکا دیا جس میں پستول تھا۔ شہروز نے غرا کر انوار کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ بھاگ جاؤ لڑکے، دفان ہو جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے انوار کو شینا پر اچھال دیا۔ دونوں ایک ساتھ گرے، ایک ساتھ چیخے، مگر انوار اب نوید کو آواز بھی دے رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر نوید بھاگا ہوا آیا اور انوار اٹھتے ہی ایک بار پھر شہروز سے لپٹ گیا۔ نوید نے دونوں کو الگ الگ کیا اور پھر شینا کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں شینا نہ تھی۔ کیمپ سے فرار ہوتے وقت منوچہر کو یقین تھا کہ جنگلیوں نے شہروز، شینا، انوار اور نوید کو ہلاک کر دیا ہے اور صرف وہی بچا ہے۔ جہاں تک شاہور کا تعلق تھا، وہ اسے کیمپ سے بے دخل کیے جانے کے بعد ہی بھول گیا تھا۔ اختر کی موت بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ سب مر چکے تھے اور وہ تنہا تھا۔ آہ، اب میں آخری ہوں۔ نوجوان مارے گئے اور میں بوڑھا بچ گیا۔ اس نے قہقہا لگایا، لیکن پھر جو ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ جزیرہ ادب خوروں سے بھرا ہوا ہے تو خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں ترازو ہو گئی۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی تھی۔ سوتے سوتے ہی شام ہو گئی اور درجہ حرارت گرنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً ہی شہروز کو آواز دی، کشتی کے خادم کو پکارا، پھر عملے کو گالیاں دیتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی وہ کسی کشتی والے کو آواز دے رہا تھا۔ بہرحال رات ہوتے ہوتے وہ کسی حد تک حقائق کی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ پانی اور خوراک کے بغیر اکیلا ہے۔ وہ سر جھٹک کر مغرب کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ پھر ایک جگہ گرا تو اس سے اٹھا نہیں گیا۔ یہ ایک سبزہ زار تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری نیند سو گیا۔ صبح ہونے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ زخمی اور پیاسا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر اندرونی علاقے کی سمت چل دیا۔ تب ہی اسے ایک جوہر دکھائی دیا۔
اور اس خطرے کے احساس کے باوجود کہ یہ پانی پینا خطرناک ہو سکتا ہے، اس نے ڈٹ کر پانی پیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جوہڑ کے پاس سے اٹھا۔ جوہڑ کے پاس سے چلا تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ کیمپ کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور طرف، اور وہ ان اونچے نیچے راستوں میں چل چل کر نڈھال ہو چکا تھا، اور اب وہ پوری طرح تھک چکا تھا، لہٰذا بار بار آرام کرنے کے لیے اسے رکنا پڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ سورج کی تیز روشنی کے باعث چندھیائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ساحل بہت وسیع و عریض تھا۔ اچانک ہی خالی پیٹ میں جانے والے پانی سے اسے بھاری پن کا احساس ہوا تو وہ ایک درخت کے قریب رک گیا۔ یہاں چاروں طرف قطاروں میں درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ پر دو دو درختوں نے مل کر سائبان سا بنا لیا تھا۔ منوچہر اس سائبان کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کا سر سمندر کی طرف تھا، لہٰذا ساحل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ تب ہی ایک پرندہ ریت پر اترا اور اس نے ریت میں چونچ ڈال کر کھانے کی کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جھیل کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ منوچہر کے لیے غیر اہم بات تھی، لیکن اگر وہ اس پرندے کی تقلید کرتا تو ساحل پر اپنے لوگوں سے مل سکتا تھا۔ شہروز، نوید، انوار اور شینا عین اسی وقت ساحل پر اسے تلاش کر رہے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ پھر اٹھ گیا۔ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے درختوں کے نیچے اور ساحل سے دور چلنے کو ترجیح دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کیمپ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظریں ان درختوں پر پڑی جن کے قریب گڑھا کھود کر اسلحہ دبا دیا گیا تھا، لیکن اسے یہ بات یاد نہ آئی کہ اس کا ذہن بھی کسی چیز پر گرفت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہ وہیں ڈھہ گیا اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش ختم ہونے تک وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر چھلنے کی کوشش کی لیکن وہ کیچڑ میں بار بار گرا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ نہ جانے کیوں اسے لانگ بوٹ دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، بس وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا۔ اس نے پستول بہرحال نکال لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے قریب جا کر بوٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کا اسٹرن بہت بری طرح تباہ ہو چکا تھا، تاہم باقی چیزیں سلامت تھیں۔ یہ ایک ایسی کشتی تھی جسے چند اچھے ملاح مل کر سمندر کے سفر کے قابل بنا سکتے تھے۔ شہروز، ماں نے اس نے زوردار قہقہا لگایا، تم نے میری بات پر یقین کر کے موقع گنوا دیا۔ خدایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فراموش نہیں کیا۔ ماں نے اسے ایسا لگا جیسے مہذب دنیا میں پہنچنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ حضرات، اس نے اپنے خاص انداز میں کہا جس میں وہ ملاحوں سے خطاب کرتا تھا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے کشتی بھیج دی۔ میں نے اس کی مرمت کی اور اس پر سفر کیا اور آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا ٹوٹے ہوئے اسٹرن پر پہنچا۔ کھینچو دوستو، اس نے ہاتھ ہلا کر تصوراتی ملاحوں سے کہا، اور کھینچو، اور اب پتوار سنبھال لو۔ شاباش۔ اس نے پتوار کھینچنے کی کوشش کی مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لانگ بوٹ سے زمین پر گر گیا۔ وہ بھاگ گئی؟ کیا ہوا تھا؟ نوید نے حیرت سے شہروز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، شہروز نے غرا کر جواب دیا۔ آپ نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، لیکن لڑکے نے اسے بچا لیا۔ مگر کیوں؟ نوید اب بھی حیرت زدہ تھا۔ کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس نے ہم سے غداری کی ہے۔ تم نے دیکھا کہ وہاں ایک بھی کشتی نہیں تھی۔ مگر کشتیاں تو موجود ہیں۔ کیا؟ شہروز کو یوں لگا جیسے نوید نے اسے تھپڑ مار دیا ہو۔ جی ہاں، کشتیاں موجود ہیں اور ایک اور کشتی بھی بن رہی ہے۔ میں نے انوار کو بھی یہی کہنے کے لیے تو یہاں بھیجا تھا۔ میں کہہ ہی نہ سکا۔ انوار نے ریت جھاڑتے ہوئے بے چارگی کا احساس کیا۔ اتنا وقت ہی نہ تھا۔ میرے خدا، شہروز نے سر تھام لیا۔ میں تو بالکل ہی پاگل تھا۔ اب ہمیں لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا، انوار نے پرزور لہجے میں کہا۔ اگر ہم نے اسے تلاش نہیں کیا تو وہ اسے کھا جائیں گے۔ اسے تلاش کرنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا، نوید بولا۔ ایک کشتی لے کر نکل چلنا ہی مناسب ہوگا۔ وہ جو کشتی بنا رہے ہیں وہ بھی اچھی ہے، تیز رفتار بھی لگتی ہے، لیکن بہرحال رہنمائی کے لیے تو لڑکی کی ضروری ہے۔ اسی لمحے طبل کی آواز گونجنے لگی اور شہروز کو یوں لگا جیسے اس کی جلد سوکھ کر تڑک رہی ہو۔ نوید، یہی موقع ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ تم اور انوار کشتی لے کر کیمپ تک پہنچو، میں شینا کو تلاش کرتا ہوں۔
لیکن اس سے قبل کشتی کو سمندر میں دھکیلنے کے لیے تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اگر ہم دن کی روشنی میں کیمپ تک پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہے، وگرنہ تم انوار کے ساتھ نکل جانا۔ ہرگز نہیں، نوید اچھل پڑا۔ ممکن ہے یہ حکم ہو، میں تسلیم نہیں کرتا۔ اپنا مغز استعمال کریں، اگر ہم بھی تقسیم ہو گئے تو مزید کمزور ہو جائیں گے۔ ویسے بھی میں کشتی لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس جزیرے سے دور۔ اور لڑکی کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، شہروز نے کہا۔ کچھ دیر تک سب خاموش رہے، لیکن پھر شہروز ہی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں نوید، میں اسے ضرور تلاش کروں گا۔ تب یہ کام ابھی شروع کر دیا جائے۔ نوید نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی، اور اس پر نوید کی نظر ہی پہلے پڑی۔ بس ایک جھلک نظر آئی تھی، وہ بھاگ رہی تھی۔ نوید نے فوراً شہروز کا بازو تھام کر کہا، یہیں ٹھہرے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ لڑکی نظر آئی ہے۔ کہاں؟ شہروز کے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اس ٹیلے پر، نوید نے بائیں طرف اشارہ کیا۔ تو پھر جلدی چلو۔ نہیں، آپ یہیں ٹھہرے، میں جاؤں گا۔ لیکن نوید؟ میں تنہا جاؤں گا جناب۔ نوید کے لہجے میں عجیب سی خود اعتمادی تھی، جس کا جواب شہروز کے پاس نہ تھا۔ اگر آپ چاہیں تو حکم سے انحراف پر واپسی پر مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا، اور صرف 15 منٹ بعد ہی شینا کو لے کر واپس آ گیا۔ شہروز نے نظریں جھکا لی، اور شینا ہونٹ دبا کر شاید آنسو روکتی رہی تھی۔ پھر شہروز اور نوید ایک بار پھر اسی پہاڑی پر لیٹ کر گاؤں کی سمت دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ اب انہیں وہاں 4 کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ مطلوبہ کشتی دوسرے نمبر پر کھڑی تھی۔ ایک کشتی ابھی مکمل ہوئی تھی، اور کئی افراد اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشالیں بھی تھیں۔ ان کے پاس مچھلیاں بھی ہیں؟ نوید نے پوچھا۔ ہاں، اور اس وقت یہ لوگ قدر مختلف اور پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ الاؤ بھی زیادہ روشن ہیں۔ اس گڑھے میں دیکھیں، یہ تقریبات کے لیے مخصوص تندور ہے، شہروز نے نوید کو بتایا۔ عام دنوں میں کھانا یہاں نہیں، گھروں میں پکتا ہے۔ اب انہیں لکڑیوں کے جلنے کی بو بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا نہ تھی، لہذا دھواں سیدھا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ شہروز اس منظر میں اتنا منہمک تھا کہ اسے انوار کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ لڑکا آپ کو بلا رہا ہے، نوید نے اسے بتایا۔ کیا بات ہے انوار؟ شہروز نے پوچھا۔ شاید شینا آپ کو بلا رہی ہے، انوار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شہروز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا شینا کی طرف چل دیا۔ ویسے اس میں شینا کا سامنا کرنے کی اخلاقی جرات نہ تھی، کیونکہ وہ نہ صرف شینا کو تھپڑ مار چکا تھا بلکہ اسے مارنے کے قریب بھی پہنچ چکا تھا۔ صرف ایک طریقہ تھا کہ وہ شینا کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے، اس کے سامنے روئے، اور جب وہ اسے معاف کر دے تو اسے سینے سے لگا لے۔ وہ اسے آتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اب بھی تھے۔ وہ شینا کی طرف آتا ہوا اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ شینا نے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ کشتی کی تصویر پہلے ہی بنا چکی تھی۔ کشتی کے ساتھ ہی مچھلی کی تصویر بھی تھی۔ پھر شینا نے الاؤ نما تصویر بنا کر اسے مچھلی سے ملا دیا، ساتھ ہی یہ بھی اشارہ کیا کہ مچھلی الاؤ میں ڈالی جا رہی ہے۔ شہروز صرف اتنا سمجھ سکا کہ زیر زمین تندور میں مچھلی پکائی جائے گی۔ شینا ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا بیان نامکمل تھا۔ شہروز کو یقین تھا کہ مزید کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن خود شہروز کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب وہ اٹھا تو اس وقت بھی وہ زمین کھود رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ نوید نے شہروز کے آتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی، غالباً یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مچھلیاں پکا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، وہ مچھلی کے علاوہ بھی کچھ پکائیں گے، نوید نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بڑے الاؤ کو دیکھیں اور پھر سامان دیکھیں، چٹائیاں اور پیالے دیکھیں، اور ان خبیثوں کو دیکھیں جو اس طرف آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس رات آپ نے 2 غیر مقامی جنگلیوں کو قتل کیا تھا، تو اس رات بھی یہ لوگ رت جگہ کر رہے تھے، اور ہمیں دھوئیں کی بو بھی محسوس ہوئی تھی۔ تندور سے مان ہی شعلے بلند ہونے لگے، ان کی روشنی قریب مکانوں پر لرزنے لگی۔ قریب موجود جنگلی بھی اس روشنی میں صاف نظر آنے لگے۔ بعض لوگ تندور میں مزید ایندھن جھونک رہے تھے۔ پھر اچانک ایک کشتی کی سمت سے کئی ننگ دھڑنگ عورتیں نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں مچھلیاں تھیں جو انہوں نے چٹائیوں پر ڈال دیں۔ تبل کی آواز اونچی ہونے لگی، ساتھ ہی کسی نے گیت بھی شروع کر دیا۔ میرے خدا! شہروز کانپ اٹھا۔
ان پر رحم کر خدایا، کیا یہ لوگ انہیں کھا جائیں گے؟ جی ہاں، اور شینا شاید آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی، نوید نے کہا، اور شہروز سمجھ گیا کہ شینا نے شاید خوف کی وجہ سے علاؤ کے قریب انسانی تصویر نہیں بنائی تھی۔ پھر سب سے پہلے جو جسم لایا گیا اسے انہوں نے دور ہی سے پہچان لیا تھا، یہ رمفو کی لاش تھی۔ انوار، شہروز تیزی سے بولا، تم شینا کے پاس جا کر وہیں ٹھہرو۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نو عمر انوار یہ روح فرسا منظر دیکھ کر زندگی بھر کے لیے نفسیاتی مریض بن جائے۔ رمفو کی لاش سے کپڑے پھاڑ کر اتار لیے گئے، صرف جوتے رہنے دیے گئے تھے۔ لاش پھول چکی تھی، اب جنگلی لاش کے ارد گرد جھوم رہے تھے اور یارک تندور کے قریب بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ رمفو کے چہرے پر کوئی سیال مادہ ڈالا گیا، پھر 4 افراد نے لاش کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے اٹھایا اور یارک کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی تندور میں مزید لکڑیاں ڈال دی گئیں۔ پھر ایک بہت بڑا پیالہ لایا گیا تو عورتوں نے جڑوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ پیالے میں مشروب بننے لگا۔ رمفو کو لانے والوں نے یارک کے اشارے پر رمفو کی لاش کو بٹھا کر اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر باندھ دیے، پھر وہ اس کی طرف اشارہ کر کے ہنسنے لگے، لیکن لاش ایک ہی لمحے بعد ایک طرف گر گئی۔ اس کے بعد زوردار قہقہے بلند ہوئے اور خود یارک ہنسنے لگا۔ ایک شخص تندور سے مشل جلا کر بھاگا ہوا آیا اور اس نے مشل رمفو کی پیٹھ سے لگا دی۔ اب وہ خبیث گوشت جلنے کی بو سے بدمست ہو رہے تھے۔ انہوں نے لاش کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پھر 1 درجن سے زیادہ عورتیں آ گئیں۔ ان میں سے ایک بہت بوڑھی تھی اور ایک 55 کی حدود میں تھی۔ انہوں نے لاش کے سامنے فحش ترین رقص کرنے شروع کر دیے۔ وہ طبل کی تھاپ اور گیت کی لے پر رقص کر رہی تھیں۔ وہ خود بھی گا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مردوں کا جوش بھی بڑھنے لگا۔ کئی اور مشالیں رمفو کے جسم کو چھونے لگی، اور پھر ایک شخص تلوار نما خنجر لے آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ذمے سر قلم کرنا تھا۔ اس نے رمفو کے بال پکڑ کر گردن پر خنجر کی دھار آزمائی۔ وہ بڑی احتیاط سے گردن کاٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے خنجر ایک طرف رکھ کر رمفو کا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر گھمایا تو سر جسم سے الگ ہو گیا۔ سر الگ ہوتے ہی وحشیانہ نعرے لگنے شروع ہو گئے، اور سر بلند ہوتے ہی عورتوں کا رقص اور تیز ہو گیا۔ یارک نے چیخ کر کچھ کہا تو سر تندور میں ڈالا گیا۔ رمفو کے بالوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ چند ہی منٹ بعد ایک شخص نے نوکیلی سلاخ سے سر نکال کر یارک کو پیش کیا۔ یارک نے ہاتھ ہلایا اور پھر کئی افراد چاقو لے کر رمفو کے جسم پر جھک گئے۔ وہ اس کی ٹانگیں، ہاتھ اور دوسرے حصے الگ کر رہے تھے۔ یہ انسان نہیں ہے، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، نوید نے غصیلے انداز میں کہا، لیکن لہجہ دھیما ہی رکھا۔ چلو یہاں سے ہٹ جاؤ، شہروز نے بھاری دل کے ساتھ کہا، اور پھر وہ انوار اور شینا کے پاس چلے آئے۔ اب کشتی حاصل کرنے کے لیے کب چلا جائے؟ نوید نے موضوع بدلنے کی خاطر پوچھا۔ نصف شب کے قریب، شہروز نے جواب دیا، جب ان خبیثوں کے پیٹ بھر جائیں گے اور لمبی تان کر سو جائیں گے، اور وہی ہمارے لیے بہترین وقت ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نصف شب کے بعد ہی کارروائی شروع کریں، تاکہ اس وقت ہر طرف سناٹا ہو اور لوگ سو چکے ہوں، نوید نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم صبح ہونے سے قبل اس جزیرے سے دور نکل جائیں، شہروز نے جواب دیا۔ راستے میں ہمیں کیمپ سے سامان بھی لینا ہے، ممکنہ حد تک کپتان کا انتظار کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہروز اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ انوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹے، خوفزدہ مت ہونا، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہیں، اور ناکامی کی صورت میں ہمیں یہ تو اطمینان ہوگا کہ ہم بزدلوں کی موت نہیں مرے۔ پھر وہ نوید کی طرف پلٹ گیا۔ تم عقبی حصے سے چلو، تمہارے بعد انوار، پھر میں، اور میرے بعد شینا آئے گی۔ اب وہی ہماری رہنمائی کرے گی، اور ہاں، اگر کوئی اکا دکا شخص حملہ کرے تو یہ چاقو استعمال کرنا، یہ خاموشی سے کام کر جائے گا۔ پہاڑی سے اتر کر شینا بائیں طرف چل دی، حتیٰ کہ وہ اس راستے پر آ گئے جو بہاؤ کی طرف لے جاتا تھا۔ انہوں نے بہاؤ پار نہ کیا تھا، بلکہ کنارے کے ساتھ بائیں طرف چلنے لگے۔ جلد ہی انہیں سمندر کی گن گھرج سنائی دینے لگی، پھر لہروں کی آواز آئی۔ شینا نے اپنی رفتار کم کر دی، اور چند ہی لمحوں بعد انہوں نے درختوں میں ہلکی سی روشنی دیکھی۔ شینا ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے شہروز کو روشنی کی طرف متوجہ کیا۔ شہروز شینا کے قریب آ گیا اور اس کی بات سمجھ لینے کی کوشش کرنے لگا۔
वो सिर्फ मकान समझा। फिर शीना कुछ कहे बगैर एक तरफ चली गई। क्या हुआ जनाब? नवीद ने बैठी हुई आवाज में पूछा। मेरा ख्याल है वो इर्द गिर्द का जायजा लेने गई है। ओह, पता नहीं कितनी देर लगेगी, नवीद ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा। 10 मिनट तक वो वहीं खड़े मच्छरों से लड़ते भिड़ते रहे। शीना अचानक ही एक तरफ से नमूदार हुई और इशारों से उन्हें समझाया कि अब साहिल की तरफ जाने के लिए पहाड़ी के दामन में वाक़े खाने पीने की जगह वाला रास्ता इख्तियार करना होगा। क्या और कोई रास्ता नहीं? नवीद ने शहरोज से पूछा। शीना जिस तरह समझा रही है इससे तो नहीं लगता।